اب جب جیسے میں آپ کو علی بھائی کہہ رہا ہوں، آج کل یہ علی بھائی نام بڑا مشہور ہے. آپ کو پتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے انجینئر محمد علی مرزا، ان کا نام بھی محمد علی ہے، آپ کا نام بھی. آپ کا ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تعریف بھی کری اس میں، اسی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ بہت اچھے اسکالر ہیں، ینگ اسکالر ہیں، لیکن فلاں فلاں چیز انہوں نے ایسے کی ہے. تو اس پہ آپ کو بہت نیگیٹو کمنٹس بھی اس میں آپ کو ملے کہ آپ ینگ اسکالر ہیں تو وہ بھی ینگ اسکالر ہیں. تو اگین کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یوتھ یہاں پہ یو کے کی بھی زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے انجینئر صاحب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں it's good to listen him, it's good to learn the knowledge from him, or there are some things better to avoid? There are some things better to avoid. اس پہ مجھے پتا ہے میں نے ایک بات کی تھی جس کی طرف آپ ریفرنس دے رہے ہیں، اور ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے اس کا کاؤنٹر بھی بنایا، اور میں نے اس کے بعد پھر کوئی کاؤنٹر نہیں کیا، کیونکہ یہ نہ میری اپروچ ہے، نہ یوتھ کلب کی اپروچ ہے، اور نہ میں کاؤنٹر دوں گا کبھی. یہ ہماری مطلب مزاج ہی نہیں ہے ہمارا، کنفرنٹیشنل مزاج یا اسے کہہ لیں ریفیوٹیشن مزاج. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت وقت برباد ہوتا ہے، انرجی ضائع ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. لیکن میرا ویو وہی ہے جو میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ میں ان کی کچھ باتوں سے سخت اختلاف کرتا ہوں، ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہوں. اور ایک چیز جو یوتھ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ استاد کا مزاج بہت میٹر کرتا ہے. تو میں مزاج جو ہے نا میرے لیے اٹس ایوری تھنگ. تو واٹ آئی ہیو سین کہ تھوڑا سا سخت مزاج ہے ان کا فار ویریس ریزنس، ہی مے ہیو ہز اون ریزنس. اور تھوڑا سا لینگویج ایسی ہے کہ میں اف آئی واز ٹو ٹیک ہم ایز اے ٹیچر آئی وانٹ، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. باقی میں نے جیسے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ ہی ہیز ہز یوزز ماشاء اللہ، اور میں سمجھتا ہوں ذہین انسان ہے اور انہوں نے کچھ فائدہ بھی دیا ہے امت کو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ کہ میں استاد کی بات کر رہا ہوں، ایک حد تک تو ٹھیک ہے میں انفارمیشن لوں گا، لیکن میں ان کو اس طرح فالو نہیں کروں گا کہ میں ان کو مینٹور یا استاد لوں. تو دس از لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. یا دیٹس مائی پوائنٹ. علی بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام، اور یہ میں ٹورڈز دا اینڈ جا رہا ہوں، یو کے میں جتنا بھی یوتھ ہے، کیونکہ میں یوتھ سے ریلیٹڈ زیادہ تر رہتا ہوں ان کے پڑھانے میں، محمد علی مرزا صاحب نے یوتھ کو احادیث چیک کرنے پہ اور ویریفیکیشن آف احادیث پہ لگایا. اور زیادہ تر لوگ اب کوئی بھی حدیث پہ عمل کرنے یا سننے یا پڑھنے سے پہلے اس کا ریفرنس چیک کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں. اور جو ریفرنس نہیں ملتا یا کوئی اسکالر بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو کیٹیگوریکل آج کا یوتھ منع کر دیتا ہے. از اٹ فائن؟ یہ اچھا ہوا ہے؟ میں وہی بات کروں گا کہ حکمت میرے نزدیک نہ دیکھیں، کمیونیکیشن پہ میں نے بہت پڑھا ہے، اور when you are a social media figure you should actually realize کہ there are so many people listening to you. It's not just your audience sitting in front of you. There will be all sorts of people. There will be anxiety patient, there will be someone with some mental health disorder, there will be some with aggression, there will be some with جس کو کہتے ہیں جس کے مائنڈ میں خرافات ہیں. ہر قسم کا بندہ آپ کو سن رہا ہے. You should be very very careful and you should choose your words very carefully, very precisely. آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے کیمرہ پہ جانے سے پہلے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے، کیا پوائنٹ بتانا ہے، پوائنٹ کو ادھورا نہیں چھوڑنا، اس میں کوئی لوپ ہول نہیں رکھنا، میں نے ہر اینگل سے بات کرنی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹ اپنے رخ کا بتاتے ہو اور لوپ ہول چھوڑ دیتے ہو تو آپ کو تو پتا ہوتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جو سننے والا ہے وہ اس سے کچھ اور چیز لے لیتا ہے اور پھر وہ اس چیز میں جم جاتا ہے. دس از واٹ وی ہیو سین کہ انجینئر محمد علی مرزا دیکھیں، خود میں نہیں کہہ رہا نیتاً ایسے کرتے ہوں گے، اگین نیت ان کی اچھی ہوگی، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس میں مزاج دیکھا گیا ہے کہ ان میں ایک سختی اور ان میں یہ ریپوٹیشن کا جو مزاج ہے اور کسی کو کچھ نہ سمجھنا. یعنی وہ تو بات کرتے ہیں نا بابے تشائی کوئی نہیں، چلو وہ میں سمجھتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سینٹینس ایسا کیری ہوا ہے کہ اب یوتھ اسکالرس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا، اٹ از گڈ کہ ریفرنس مانگو، یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ فائدہ بھی دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اینڈ دس از ون آف دوز یوزز کہ انہوں نے ایک مزاج ڈیولپ کیا آڈینس کا، کریٹیکل تھنکنگ کا، اور انہوں نے یہ مزاج قائم کیا کہ دیکھو یہ تمہارا حق ہے کہ تم جو ہے وہ دلیل مانگو. اور بالکل صحیح ہے، یہ ہمیں مزاج ہمیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گوروں میں ہے مزاج، لیکن یہ پاکستانیوں میں آپ کو پتا سنی بات چلتی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے مزاج. لیکن اس میں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، گریبان پکڑ کے دلیل نہیں مانگی، ٹھیک ہے نا، یا تضحیق کر کے دلیل نہیں مانگی. اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے. آپ نے ذرا ایسے نہیں کہ چیلنجنگ انہوں نے دلیل مانگی کہ تمہاری ایسی کی تیسی دلیل بتاؤ، یہ دس از ناٹ دا وے. تو یہاں پہ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے بہترین شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بلیس کیا ہے.